بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے قُل لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ امت مسلمہ کے ہر فرد کے دل میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل کی محبت ان کے ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ کے دوست اولیاء کرام نے بھی تمام عمر عقیدہ توحید کے ساتھ ساتھ عشق رسول کا عملی نمونہ بن کر دکھایا، حب آل محمد کو اپنی نجات کا ذریعہ بتایا ہے۔ سلسلہ عظیمیہ کے امام حسن اخرا ابدال حق سید محمد عظیم برخیہ المعروف حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شہنشاہ ہفت اقلیم حضور سید تاج الدین بابا ناگپوری جیسی ہستی 3500 سال میں اللہ تعالیٰ اپنے خصوصی کرم سے پیدا فرماتا ہے۔ سید تاج الدین بابا کی عظمت کا یہ حال ہے کہ اس کائنات کے وجود کو قائم رکھنے والی نور اور تجلیات کی چاروں آبشاروں کو اپنے اندر اس طرح جذب کر لیتے ہیں کہ ایک قطرہ بھی ادھر ادھر نہیں ہوتا۔ اور بابا صاحب کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قربت کا یہ عالم ہے کہ رحمت دو عالم نے اپنے اس فرزند کی کوئی بات کبھی نامنظور نہیں کی۔ کتاب تذکرہ تاج الدین بابا میں لکھا ہے کہ سید تاج الدین بابا کا یہ معمول تھا کہ آپ محرم کی 10 تاریخ کو سبز جبہ زیب تن کر کے ہندوستان کے شہر ناگپور کے علاقے شکردرہ کے باہر ایک میدان میں تشریف لے جاتے تھے جو میدان کربلا کہلاتا تھا۔ ہر سال 10 محرم والے دن میدان کربلا کی یہ حاضری نہایت شان اور دبدبے کی ہوتی تھی۔ سب سے آگے مہاراجہ رگھوجی راؤ ہاتھی پر سوار ہوتے اور ان کے آگے پیچھے سپاہی ہاتھ میں نیزے لیے ساتھ ساتھ چلتے۔ مہاراجہ کی سواری کے پیچھے سید محمد تاج الدین بابا کی بگھی ہوتی تھی جس کے دائیں بائیں 2 نشان بردار ہوتے تھے۔ بابا صاحب کی سواری کے ساتھ ان کے روحانی بچوں میں سے جناب محمد حسین بابا، خواجہ علی امیر الدین اور خواجہ قادر محی الدین کی سواریاں ہوتی تھیں۔ بابا صاحب کی بگھی کے اطراف عقیدت مندوں اور ان سے روحانی تعلق رکھنے والے حضرات کا ہجوم ہوتا تھا۔ یہ جلوس میدان کربلا میں گھوم کر واپس آ جاتا تھا۔ 10 محرم 1344 ہجری کی روایت کے مطابق آخری مرتبہ بابا تاج الدین ناگپوری جلوس کے ساتھ میدان کربلا کی طرف روانہ ہوئے۔ شکردرہ سے نکل کر کچھ دور پہنچے تو آپ نے وزیر نامی علم بردار کے ہاتھ سے جھنڈا لے کر خود اٹھا لیا اور یہ شعر آپ کی زبان مبارک پر جاری ہو گیا: امام دین سلطان مدینہ شاہوں کے سردار حسین۔ دیکھنے والوں کا بیان ہے کہ اس وقت بابا صاحب کی عجیب شان تھی۔ آپ کے اندر مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم اور حضرت عباس علمدار علیہ السلام اور سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کا عکس نظر آ رہا تھا۔ بابا صاحب کی نسبت حسینی کو دیکھ کر لوگ بے اختیار قدم بوسی کر رہے تھے۔ ہزاروں افراد کا مجمع ساتھ ساتھ تھا اور لوگ دیکھ رہے تھے کہ بابا صاحب کا دریائے عطا جوش میں ہے۔ جو بھی قریب جاتا اسے عطا کا مژدہ سناتے ہیں۔ اور اس کے صرف 16 دن بعد 26 محرم 1344 بمطابق 17 اگست 1925 کو سید تاج الدین بابا صاحب کی روح پرفتوح نے جسم فانی سے اپنا رشتہ منقطع کر لیا۔ یا بابا تاج الدین ولی تم زلف نبی گیسوئے علی، تم لاڈلے بی بی زہرا کے تم روئے حسین ابروئے علی۔ امام سلسلہ عظیمیہ صدر الصدور سید محمد عظیم برخیہ المعروف حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی قدر اور والدہ صاحبہ کا سلسلہ نسب 11ویں امام حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام سے قائم ہے۔
حضور قلندر بابا اولیاء 7ویں امام حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام کی روح پرفتوح سے فیض یافتہ ہیں اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے سلسلہ نوریہ کے خانوادہ بھی ہیں، اور چھٹے امام حضرت جعفر الصادق علیہ السلام کے خاندان کے خانوادہ بھی ہیں۔ حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اپنی ایک ربائی میں فرماتے ہیں، اب دیکھنا کیا ہے کربلا کے اندر، اب دیکھنا کیا ہے کربلا کے اندر، سب دیکھ لیا جو تھا بقا کے اندر، افلاک سے ہوتی ہیں بلائیں نازل، شاید کوئی دنیا ہو فضا کے اندر۔ اس ربائی میں حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے خیر و شر یا جزا و سزا کی بنیاد پر دنیا کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ اول کربلا کی دنیا یعنی بظاہر فنا ہو کر نقش دوام حاصل کرنے والی بقا کی دنیا، اور دوسری بظاہر باقی نظر آنے والی مگر ہر آن بلا اور اذیت میں گرفتار فنا کی دنیا۔ آپ فرماتے ہیں، کربلا اس عظیم الشان امر کی نشاندہی کرتا ہے کہ بقا کا راستہ محبت و استقلال کے ساتھ حق و صداقت کی خاطر قربانی و ایثار کی منزل سے گزر کر ہی بنتا ہے، اور جو قوم یا فرد اس منزل سے نہ گزرے اور کم ہمتی اور انجام کے خوف کی بنیاد پر 2 روزہ زندگی کو نشاط دوام سمجھنے کی خود غرضی میں مبتلا ہو کر راہ فرار اختیار کرے، اسے بقا کا مقام حاصل ہو ہی نہیں سکتا۔ جو قوم کربلا کی آزمائش سے جتنی دور ہے وہ فنا اور تباہی سے اتنی قریب ہے۔ حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بقا کا راز کربلا کے پس منظر اور اس کے بعد آثار و حوادث پر غور فکر کرنے سے ہی آشکار ہو سکتا ہے۔ جس نے اس راز کو پا لیا اس نے گویا بقا کا راستہ تلاش کر لیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، کیا ان لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ انہیں یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا اور انہیں آزمائش کی سختیوں سے نہیں گزرنا پڑے گا؟ سید الشہداء امام عالی مقام حسین علیہ السلام، حضرت سیدہ بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا اور حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی روح پرفتوح سے فیض یافتہ سلسلہ عظیمیہ کے سربراہ الشیخ خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب فرماتے ہیں کہ جگر گوشہ رسول امام حسین علیہ السلام کا ایثار و قربانی کا جذبہ بلا شبہ اپنے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنے والد باب العلم مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی صفات کا وہ باب ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شروع ہوا اور آپ کے لخت جگر سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی شہادت پر آخری مظہر بنا۔ امام عالی مقام کی قربانی سے حق اور باطل کی تصویریں اتنی واضح ہو گئیں کہ آنکھوں سے محروم لوگوں کی بصیرت سے بھی مخفی نہیں رہ سکتی۔ معرکہ کربلا کا پس منظر اتنا عجیب اور غم آشام ہے کہ اپنے پرائے سب اشک بار ہو جاتے ہیں، اور پرآشام حالات و واقعات ہر صاحب دل کو بے چین و بے قرار کر دیتے ہیں، اور جس طرح یہ سازش تیار کی گئی وہ قابل نفرین ہے۔ امام عالی مقام حسین علیہ السلام نے باطل کی قوت اور ظاہری شان و شوکت کو اہمیت نہیں دی، اپنے خاندان اور جان کی قربانی پیش کر کے ایسی مثال قائم کی کہ زمین لرز گئی اور آسمان پر سرخی چھا گئی۔ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی شہادت عظمیٰ کی حقیقت پر اگر تفکر کیا جائے تو صراط مستقیم کی راہیں کھلتی ہیں۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے فرمایا تھا، غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین، ابتدا ہے اسماعیل۔ نائب رسول فی الہند خواجہ خواجگان حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے امام عالی مقام حسین علیہ السلام کے متعلق اپنا پختہ عقیدہ ربائی کی صورت میں بیان فرمایا ہے، اور اللہ نے اسے مقبول عام بنا دیا۔
خواجہ معین الدین چشتی نے نجف اشرف مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی زری مبارک کے پاس بیٹھ کر ان سے اجازت لی، اور پھر خواجہ اجمیری نے اپنی یہ ربائی امام حسین علیہ السلام کے مزار مبارک کے اندر زری کے پاس جا کر پڑھی۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین، ندائے وہی روح است حسین، اسم اللہ ذات است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقہ کے بنا لا الہ است حسین۔ آپ فرماتے ہیں کہ شاہ کا مطلب عالم ارواح کا مالک ہے، اللہ کی کل خدائی کا مالک ہے۔ بادشاہ حکمران ہے، کائنات پر حکم چلتا ہے، جو زمین پر ٹھوکر مارے اور پانی کا چشمہ نکل آئے وہ شاہ ہوتا ہے، جو زمین تخت و تاج فوج خزانے کا مالک ہو وہ بادشاہ ہوتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں اللہ کے امر کی تعظیم کا نام دین ہے، اللہ کے آئین کا نام حسین ہے۔ اسماعیل علیہ السلام کی قربانی دین کا ایک جز ہے، اس لیے کہ چھری نہیں چلی، حسین مکمل دین ہے۔ امام علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ حقیقت بیان کرنا دین ہے۔ اسلام 1,24,000 پیغمبروں کی محنت کا نام ہے، دین اسلام کی ساری محنت کو بچانے والے حسین ہیں۔ ندائے وحی حسین کی روح ہے، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی، اللہ نام ہے۔ خواجہ چشتی اجمیری نے حسین کو سمجھ کر فرمایا ہے، اپنی ربائی کے 5 مصروں میں 7 بار حسین حسین کہا ہے، 7ویں مصرے میں یزید کا نام لکھا تو اس مصرے میں حسین کا نام نہیں لکھا۔ حسین کی صدا، حسین کی ثنا، لا الہ الا اللہ، ایمان کی توقیر، قرآن کی تفسیر، بنا لا الہ حسین ہے۔ روایت ہے کہ 2 سال کی عمر میں امام حسین نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب بیٹھے ہوئے تھے، نانا کی انگلی پکڑی اور کہا لا الہ الا اللہ۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نواسے حسین کا بوسہ لیا اور فرمایا سچ کہا ہے، لا الہ الا اللہ کی تفسیر، لا الہ الا اللہ کی توقیر، لا الہ الا اللہ کی تصویر حسین ہے، حسین لا الہ الا اللہ کی بنیاد ہیں۔ خواجہ معین الدین چشتی کی مناجات میں لکھا ہے کہ خواجہ غریب نواز دعا فرمایا کرتے تھے اور اللہ کے حضور ان ہستیوں کے وسیلے سے دعا مانگا کرتے تھے۔ یا رب تجھے کونین کے والی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ، جو میرے جیسے گناہ گاروں کے لیے شفاعت کرنے والے ہیں۔ یا رب تجھے شاہ نجف کا واسطہ، جن کی شان میں تبارک الذی سورہ دہر، سورہ یاسین نازل ہوئیں، مجھ پر کرم فرما۔ یا رب تجھے سیدہ فاطمہ زہرا بطول کے بیٹے کے سوز کا واسطہ، نساء العالمین کی آہو فغاں کا واسطہ، مجھ پر رحم فرما۔ یا رب تجھے امام حسن علیہ السلام کے جگر کے ٹکڑے ٹکڑے ہونے کا واسطہ، جو کائنات کے بادشاہوں کے بادشاہ ہیں۔ یا رب تجھے حسین علیہ السلام کے تشنہ لبوں کا واسطہ۔ یا رب تجھے شہدائے کربلا کا واسطہ۔ یا رب تجھے امام زین العابدین علیہ السلام کا واسطہ۔ یا رب تجھے امام محمد باقر علیہ السلام کا واسطہ۔ یا رب تجھے امام جعفر صادق علیہ السلام کا واسطہ۔ یا رب تجھے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا واسطہ۔ یا رب تجھے امام علی رضا علیہ السلام کا واسطہ۔ یا رب تجھے امام تقی علیہ السلام کی عزت اور امام نقی علیہ السلام کی حرمت کا واسطہ۔ یا رب تجھے امام حسن عسکری علیہ السلام کا واسطہ، جو بادشاہوں کے پیشوا ہیں۔ یا رب تجھے امام مہدی علیہ السلام کا واسطہ، جو امام ہونے میں مصطفیٰ جیسے ہیں۔ یا رب تجھے نبیوں کا واسطہ، نبیوں کی ارواح کا واسطہ۔ یا رب یہ معین الدین تیری بارگاہ میں تیرے کرم کی امید لے کر آیا ہے۔
یا رب یہ معین الدین تیری بارگاہ میں تیرے کرم کی امید لے کر آیا ہے۔ یا رب ان نبیوں کا واسطہ اور شہیدان کربلا کا واسطہ مجھ پر رحم فرما۔ سرزمین سندھ کی مشہور صوفی بزرگ ہستی حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کلام میں آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام علی علیہ السلام سے اپنی محبت اور عقیدت کا اظہار یوں کیا ہے: حیدریم قلندرم مستم بندہ مرتضیٰ علی ہستم، رہبر سالکان عرفانم ہادی عاشقانم مستانم، پیشوائے تمام رندانم کے سگے کو شیر یزدانم۔ آپ نے اپنے علم و عمل کی روشنی سے نہ صرف سرزمین سندھ کو بلکہ پورے بر صغیر کو منور کیا۔ آپ کا مزار مبارک سیون شریف میں ہے۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ، آپ عصر حاضر کے وہ عظیم شاعر ہیں جن کی شاعری عقل و شعور اور بلندی افکار و تخیل سے مزین ہے، لہٰذا یہ ناممکن ہے کہ علامہ اقبال جیسی حساس شخصیت واقعہ کربلا کو نظر انداز کر دے۔ رموز بے خودی میں آپ نے اشعار کا ایک تسلسل کربلا کے عنوان کے تحت قلم بند کیا ہے اور فرمایا ہے: جو لوگ توحید خالص کے ماننے والے ہیں اور اس پر ثابت قدمی دکھاتے ہیں، وہ نمرود و فرعون اور یزید کے سامنے کبھی نہیں جھکتے۔ آپ رموز بے خودی میں فرماتے ہیں: وہ عاشقوں کے پیشوا حضرت بی بی فاطمۃ الزہرا بتول کے فرزند ہیں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باغ کے سردار ہیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے والد مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں باکاسا ہے اور بیٹے کا مرتبہ آیت ذبح عظیم میں مضمر ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ امت مسلمہ کے اس بہترین شہزادے کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک کندھے سواری تھے۔ آپ کے خون سے عشق سرخرو ہوا اور مصرع بھی شوخ ہو گیا۔ امام حسین علیہ السلام امت کے درمیان اس طرح ہیں جس طرح قرآن مجید میں سورہ اخلاص ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون، اسی طرح امام حسین علیہ السلام اور یزید، دو قوتیں حیات میں ظہور پذیر ہوئیں۔ حق امام حسین کی طاقت سے زندہ ہے اور باطل کا انجام حسرت کی موت ہے۔ امام علی مقام کی سوچ حق ہی طاقت ہے اور یزید لعین کی سوچ طاقت میں حق ہے۔ جب خلافت نے قرآن سے رشتہ توڑ لیا تو آزادی کی رگوں میں زہر ڈال دیا۔ وہ امت کا بہترین جلوہ اس طرح اٹھا جیسے قبلے کی طرف سے بارش میں بھرا ہوا بادل برستا ہے۔ آپ کربلا کی سرزمین پر کھل کر برسے۔ آپ نے جنگل میں گل لالہ کی کاشت کی اور چلے گئے۔ آپ نے قیامت تک کے لیے ظلم کی جڑ کاٹ دی اور آپ کے خون سے ایک نیا چمن پیدا ہوا۔ امام علی مقام لا الہ الا اللہ کی بنیاد بن گئے۔ امام حسین علیہ السلام کے دشمن صحرا کی ریت کی طرح بے شمار تھے جبکہ دوست صرف 72 تھے۔ ہم نے قرآن کے اسرار امام حسین علیہ السلام سے سیکھے ہیں۔ قرآن کا فلسفہ امام حسین سے پوچھو۔ قرآن کا فلسفہ یہ ہے کہ حق کو پہچان لو اور پھر حق کی خاطر جان بھی قربان کرنا پڑے تو کر دو۔ ایک اور جگہ علامہ اقبال فرماتے ہیں: حقیقت ابدی ہے مقام شبیری، حقیقت ابدی ہے مقام شبیری، بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ اپنی ایک نظم میں امام حسین علیہ السلام اور کربلا کا ذکر بہت خوبصورت انداز سے کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ عشق کی انتہائی منزل کربلا ہے۔ شہید وہ ہیں کہ جو موت سے نہیں ڈرتے، وہ تو فنا ہو جانے پر عاشق ہیں۔ دل حسین کی طرح سے ہے اور فراق یزید کی طرح۔ یہ دل دشت کربلا تک پہنچنے کے لیے 100 بار شہید ہوا ہے۔
وہ فرماتے ہیں کہ دل ایک بلند مقام کا حامل ہے، موجودات کا خلاصہ انسان ہے اور انسان کا خلاصہ دل ہے۔ ظاہر میں وہ شہید ہو چکے ہیں لیکن عالم غیب میں وہ زندگی ہو گئے ہیں۔ دشمن کی نظر میں اہل بیت اسیر تھے لیکن حقیقت میں وہ عرش کی طرف پرواز کرتے ہوئے مقام خسروی پر پہنچ گئے ہیں۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی قبر مبارک پر لکھا ہے کہ مجھے حیا آتی ہے میں یہ کہوں کہ علی کا غلام ہوں، بس تھوڑی سی بات بنتی ہے کہ میں مولا علی کے غلام قمبر کا غلام ہوں۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ راحت القلوب میں فرماتے ہیں کہ جس دن امام علی مقام حسین علیہ السلام شہید ہوئے، اس رات 11 محرم کی رات کو ایک بزرگ نے مرکز کائنات جگر گوشہ رسول سیدہ فاطمۃ الزہرا بطول کو خواب میں دیکھا کہ انبیاء کرام کی ساری عورتوں کے ہمراہ دشت کربلا میں آستینوں سے صفائی کر رہی ہیں اور فرماتی ہیں کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ہمارے غریب حسین کا سر مبارک شہید ہونے کے بعد ہوگا۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے ایک موقع پر فرمایا تھا، میں فکر حسین لے کر اٹھا ہوں، اگر آزادی چاہتے ہو تو کربلا کے تاجدار کی فکر یعنی طرز فکر حسین لے کر اٹھو۔ دوسری طرف ہندوؤں کے لیڈر گاندھی جی نے کہا تھا، اگر آزادی چاہتے ہو تو فکر حسینی کو اپنا لو۔ کاش ایسے 72 لوگ جو مولا حسین کے ساتھ تھے اگر مجھے نصیب ہو جائیں تو میں آج ہی آزادی حاصل کر لوں اور میں آزادی کے علاوہ چین نہ لوں۔ جنوبی افریقہ کے سابق صدر نیلسن منڈیلا اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جب میں قید میں تھا تو مایوس ہو گیا کہ اب معاملہ ختم ہے کہ یکدم میرے تصورات میں حسین کے نام کی کرن چمکی۔ میں اٹھ کھڑا ہوا اور اپنے آپ سے کہا، نیلسن اٹھ، حسین کی فکر کو اپنا لے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ سکھ مذہب کے بانی بابا گرو نانک امام حسین علیہ السلام سے اپنی عقیدت و محبت کو یوں بیان کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، یزید تھا، حسین ہیں۔ وزیر حضوری شیخ سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ امام عالی مقام حسین علیہ السلام سے اپنی عقیدت و محبت کو اپنے اشعار میں یوں بیان فرماتے ہیں، حسین میرے سردار ہیں، حسین میری پہچان ہیں، حسین میرے امام ہیں، یہ اس رسول کے بیٹے ہیں جو کل کائنات سے افضل ہے، جو شفیع الخلق ہیں، حسین بھی ایسے ہی ہیں۔ اے بغداد سے جاتی ہوئی ہوا، روضہ حسین پر جا کر میرا سلام عرض کر دینا۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کشف المحجوب میں تحریر فرماتے ہیں کہ ائمہ اہل بیت میں شمع آل محمد تمام دنیاوی علائق سے پاک و صاف اپنے زمانے کے امام سردار سیدنا امام حسین علیہ السلام ہیں۔ آپ اہل ابتلاء کے قبلہ و رہنما اور شہید دشت کربلا ہیں اور تمام اہل طریقت آپ کے حال کی درستی پر متفق ہیں۔ حضرت شیخ عبد الحق محدث دہلوی حضرت شیخ احمد شیبانی کے متعلق فرماتے ہیں کہ وہ عشرہ عاشورہ میں نئے اور اچھے کپڑے نہ پہنتے تھے اور ان دنوں کی راتوں میں زمین پر ہی سوتے اور مقام سادات میں اعتکاف کرتے اور آپ کے اہل بیت اطہار کی ارواح مقدسہ کو ہدیہ کرنے کے لیے طعام میں توسیع فرماتے اور عاشورہ کے روز یعنی 10ویں محرم کو نئے کوزے شربت سے بھر کر اپنے سر پر رکھ کر سادات کے گھروں میں جاتے اور راستے میں یتیموں اور فقیروں کو بھی پلاتے اور ان ایام میں اس طرح گریہ کرتے گویا واقعہ کربلا ان کے سامنے ہو رہا ہے۔ حضرت شاہ سید محمد عبدالحی چاٹگامی کتاب سیرت فخر العارفین میں فرماتے ہیں کہ سید الشہداء مظلوم دشت کربلا سبط رسول الثقلین سیدنا امام حسین علیہ السلام کی محبت میں ہم بے اختیارانہ طور پر مجذوب ہیں۔ امام عالی مقام حسین علیہ السلام ہمارے شیخ ہیں،
محرم کے پہلے عشرے میں غم و علم، جوش و گریہ اور کمال بے قراری کی کیفیت حضرت شاہ صاحب پر طاری ہو جاتی، اور عاشورہ کا دن ختم ہو جانے کے بعد جو رات آتی، اس رات میں نماز عشاء کے بعد شاہ صاحب طعام نفیس پر امام عالی مقام کی فاتحہ دیتے اور ایک مجلس منعقد فرماتے۔ اس مجلس میں بیان شہادت پر صحیح روایات نظم کی صورت میں بنگالی زبان میں جو شاہ صاحب کی خاص ہدایات میں لکھا جاتا تھا پھر پڑھا جاتا تھا، اور ایک قیامت برپا ہو جاتی تھی۔ کچھ دیر فرض کیجئے یہ مجلسیں نہ ہوں، کچھ دیر فرض کیجئے یہ مجلسیں نہ ہوں، سارا جہاں حسین کا قاتل دکھائی دے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ ہمارے ہاں سال میں 2 مجلسیں ہوتی ہیں، ایک مجلس ذکر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی محفل میلاد مصطفیٰ، جس میں درود شریف کا ورد اور بیان ہوتا ہے، پھر لنگر تقسیم کیا جاتا ہے، اور دوسری مجلس خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے روز 10ویں محرم فضائل حسین، شہادت حسین اور مصائب حسین پڑھے جاتے ہیں، اور پھر نہایت نفیس لنگر تقسیم کیا جاتا ہے۔ حضرت شاہ رفیع الدین محدث دہلوی اپنے فتاویٰ میں فرماتے ہیں کہ انعقاد مجلس ذکر حسین محرم کے مہینے میں یا اس کے علاوہ بھی سننا اور مرثیہ مشروع کا سننا اور پڑھنا اور گریہ و بکا شہدائے کربلا پر جائز اور درست ہے۔ امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مدرسہ میں مشکوٰۃ شریف کا درس دے رہے تھے، اس دوران 7 بار یا 11 بار اٹھے اور پھر بیٹھ گئے۔ درس ختم ہونے کے بعد شاگردوں نے پوچھا تو فرمایا، ایک سید زادہ جب یہاں سے گزرتا ہے میں دیکھتا ہوں تو مجھے اس میں حسین نظر آتا ہے، اور میں ادباً احتراماً تعظیماً کھڑا ہو جاتا ہوں، اور جب وہ گزر جاتا ہے تو میں بیٹھ جاتا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جس شخص نے اولاد عبد المطلب میں سے کسی ایک کے ساتھ بھی کوئی نیکی کی ہو، دنیا میں اگر اس کو صلہ نہ ملا تو میں بروز قیامت خود اسے بدلہ دوں گا۔